رکھا نا آج مجھے پتا چلا میری خالہ، میری بیٹی ہے خالہ، دیکھو میرے کو ایسے کر رہی ہے میری خالہ. اچھا خالو جی میرے اس طرف بیٹھے ہیں عبدالرزاق خان، جو کہ اس بچے کے دادا ہیں توصیف رضا قائم خانی کے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ علی شیر خان بچے کو ہدایت دے رہے ہیں، مطلب اشاروں کے اندر بیٹھ جا، اس طرح باقاعدہ بھی ہدایت نہیں دیتے ہیں. اور بچے کی نظریں بالکل اپنے والد کی طرف مرکوز ہیں، وہ بالکل اس پہ عمل وہی کر رہا ہے جو والد صاحب ان کے کہہ رہے ہیں. بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جا بیچارہ، کھڑا ہو جا. اسی طرح سے دادا، اب بچے کو جو انعامات مل رہے ہیں، لفافے انولپ جو مل رہے ہیں 10,000 کا، 5,000 کا، 20,000 کا. خالہ بیچاری میری اس طرح بیٹھی ہیں، بیچ میں آگے ڈائس، یہ ڈائس حائل ہو گئی. اب خالہ کی نظر پڑ نہیں رہی ہے پوتے پہ، تو اشارہ کرے کہ لفافے ادھر لے کر آ جائے. ساری نظر دادا کی طرف، سارے لفافے چلے گئے دادا کی طرف، لیکن خالہ گن رہی ہیں سارے لفافے، وہ حساب لے لیں گے آپ سے. اور بچے کی امی بھی یہاں بیٹھی ہیں، تو یہ بھی بیچارے. بہرحال یہ تو تھی مذاق کی بات. آپ تمام حضرات کا، خواتین حضرات کا، تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، بچوں کا بہت شکریہ. آنا چاہیے ہمیں، بالکل مل بیٹھ کر پتہ چلنا چاہیے رشتوں کا. میری خالہ نے کہا، میں نام لے دوں گا، میری عنایت بانو خالہ نے کہا کہ تو ہاسو کا بیٹا ہے، یعنی میری امی کو حسن بانو نام، اس کو ہاسو خالہ پیار میں بولتے تھے. وہ میری بہن تھی، یہ تھا. تو مجھے یقین کریں کہ اتنی خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ میری ماں جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ آج دنیا میں نہیں ہے. اس لیے کہ ماں کا ذکر یہاں پر ہوا، ماں کے لیے یہاں پہ نعت بھی پڑھی گئی اور یہاں پہ اشعار بھی کہے گئے. تو یہ تمام وہ چیزیں کہ ماں کے بغیر بالکل، یہ بات لکھ لیں کہ ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دنیا، مطلب یعنی کہ ویران ہے، اجاڑ ہے. ماں باپ دونوں کے رشتے، ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے. تو جب میں پہلی مرتبہ جب وزیر بن کر اپنے شہر میں جیمس آباد میں گیا، تو آپ یقین کریں کہ پورا شہر، پورا ضلع، نوکوٹ، جھڈو، ٹنڈو، سب بیچارے رشتہ دار مجھے لینے آئے ہوئے تھے ریلی کی شکل میں. ایک بڑا جلوس تھا، سب تھا، پورا شہر، گل پاشیاں، پھول پتیاں، ہار، سب کچھ پہنا رہے تھے، سب لوگ تھے. لیکن میرے ماں باپ نہیں تھے مجھے دیکھنے والے، جو مجھ سے مایوس تھے. جو میرے والد مجھے کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ ایم کیو میں چلا گیا، یہ مایوس، یہ میرا ایک ہی بیٹا، یہ میرا بیٹا خراب ہو گیا، یعنی کہ اتنے مجھ سے مایوس تھے. اور آج اگر میرے ماں باپ اس دنیا میں ہوتے تو اسی تنظیم نے، اسی ایم کیو نے اس بیٹے کو کتنی عزت دی، تو میں سمجھتا ہوں شاید ان کی کتنی خوشیاں ہوتی ہیں. حقیقی خوشیاں تو ماں باپ کو ہی ہوتی ہیں. تو میرا بھی ایک میسج ہے، جب میں پہلی مرتبہ جب میں گیا تو اسی طرح سے ایک پنڈال تھا جہاں پہ میں مخاطب ہوا اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے جو میرے استقبال کے لیے آئے تھے. تو یقین کرا مجھ سے بات نہیں ہوئی. میں نے اس دن بھی یہی میسج دیا تھا، اگر یہاں شرکا موجود ہیں، عبداللہ مشتاق بیٹا یہ میرے ساتھ تھے، تو میں نے یہی میسج دیا تھا کہ میں نے کہا بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں. وہ لوگ بدبخت ہیں وہ لوگ، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نہ جانے ان کو کتنی ترقی دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو ماں باپ کی دعائیں جب مر بھی جاتے ہیں تب بھی ان کے اولاد کے ساتھ رہتی ہیں. تو ہم جو بچے ہیں چھوٹے، ایک میسج ہے کہ ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، احترام کریں. ان کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت ترقی کی طرف لے کر جائیں گی. میں ایک مرتبہ پھر منتظمین کا، خاص کر ہمارے جو غنی خان صاحب، ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کی اتنی عمر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور عمر دے صحت کے ساتھ، کہ یہ ان کا جذبہ کہ اتنی دیر سے یہ لوگ یہ آئے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی. اور ان کا بڑا پانے کے انہوں نے کہا کہ شیلڈ آپ دیں گے، شیلڈ میں دوں، یہ دوں. یہ اس بچی کا حق ہے، اس بچے کا، اس توصیف رضا انشاءاللہ تعالی ہماری برادری کا، ہمارے قوم کا، بلکہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. جس طرح یہ شیراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے پہلے نعت پڑھی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ صرف برادری کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک پاکستان، یہ پاکستان کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے آپ کو کیوں محدود کرتے ہیں کہ برادری کی اپنی جگہ پہ عزت ہے، بٹ ہمارے ملک کی بھی عزت ہے، ہمارے پاکستان کی بھی عزت ہے، یہ پوری ہماری قوم کی عزت ہے. تو پاکستان قائم خانی قوم کا ہر بچہ اپنی اپنی فیلڈ میں اسی طرح کی شہرت، عزت حاصل کرے، جو کہ لوگ ہمارا نام لیتے ہوئے فخر کریں گے واقعی یہ قائم خانی کی برادری ہے. یہ واقعی جس طرح فوج میں لوگ جو انگریز ہوتے تھے بھرتی کرتے تھے، ہم نے سنا ہے، پوچھتے تھے کہ بھئی کون قائم خانی، بولے اس کا انٹرویو نہیں کرو، داخل کرو اس کو، اس لیے کہ اتنا امیج تھا بہتر قائم خانی کا. تو اسی طرح سے ہماری قوم ترقی کرے. بہرحال آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. میرے سوال کو جواب تو کسی نے دیا نہیں کہ اندر کیا بن رہا ہے، کیا پک رہا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بہرحال جب یہ کھلیں گے چلو بہت شکریہ. مہمان خصوصی شبیر بھائی، شبیر احمد قائم خانی بہت کام کی باتیں آپ سے کر رہے تھے، اور ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ آپ کی تمام تھکاوٹ بھی دور ہوئی ان کی گفتگو سے. لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ صاحب میں انعام سے محروم رہا، تو اسی دوران مجھے ایک لفافہ ملا کہ صاحب محروم نہیں ہیں، بلکہ شبیر صاحب کے لیے تو ہم نے رکھا ہے انعام. یہ 1,000 روپے کا کھانا شبیر صاحب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، لفافہ جس میں اطمینان سے پوری فیملی کو لے جا کر 1,000 کا کھانا شبیر صاحب کھائیں گے.
یہ کے سویٹ سال کی جانب سے کفایت صاحب نے دیا ہے. میں ایک مرتبہ پھر معذرت چاہتا ہوں, صرف 1 منٹ لوں گا. میں آج آیا ہوں, میں ایک پوائنٹ میرے ذہن سے نکل گیا. جمشید بھائی نے مجھے یاد دلایا کہ آج آپ نے نعمت بھائی کی کسر پوری کر دی ہے. نعمت بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے, کافی دیر سے مرڑ اٹھ رہے ہیں ان کے پیٹ کے اندر. اور بات یہ ہے کہ میں نعمت خان سے آج گزارش کروں گا, نعمت بھائی آج میری گاڑی میں پیٹرول ہے نہیں, اور آج میں پیٹرول کے پیسے آپ سے لے کے جاؤں گا 1000 روپے. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, دوں گا میں. بہت شکریہ. نہیں, ہم نعمت بھائی کو بھی چند لوگوں کے لیے بلائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارا سرمایہ ہے نعمت بھائی. اس سے پہلے کہ میں نعمت بھائی کو بلاؤں, میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس خوبصورت تقریب کو منعقد کرنے میں جہاں ویکلی قائم خانی اخبار نے کردار ادا کیا ہے, تو اس کا پس منظر میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ گو کہ اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ویکلی اخبار قائم خانی نے, لیکن اس میں جن صاحبان کا تعاون دام درم سخن یعنی مالی تعاون اس میں شامل ہے, تو میں ان کا نام یہاں لینا اس لیے ضروری سمجھوں گا کہ یہ ایک جذبہ برادری ہے, اور یہ ہر ایک میں ہونا چاہیے, آنے والے وقتوں کے لیے بھی, آنے والے پروگرامز کے لیے بھی. تو اس میں جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جہاں آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے لیے جو اہتمام ہوا ہے, اس میں دام در میں جن کا اس میں کنٹریبیوشن ہے, کنٹریبیوٹ جنہوں نے کیا اپنے آپ کو, انجینئر یوسف خان صاحب ہیں جنہیں آپ نے سنا بھی, حنیف ناصر خان صاحب, قائم خانی محمد علی خان, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے تعلق, آپ کا اس میں تعاون شامل ہے, الیاس احسن خان جن کو آپ نے سنا ان کا تعاون, جمشید علی خان جو تقریر تو نہ کر سکے, ان کی کچھ تھوڑی سی مجبوری تھی, لیکن بہرحال ہماری اس پروگرام میں شامل ہیں, ان کا اس میں تعاون شامل ہے, محمد حسن قائم خانی کا تعاون شامل ہے, اور مظفر علی خان کے موٹرز کا اس میں تعاون حاصل ہے. تو میں ان تمام صاحبان کا ویکلی قائم خانی اخبار کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں آنے والے وقتوں میں ایسی تقاریب کے لیے یہ اسی طرح جذبہ رکھیں گے. شکریہ. ایک سلسلہ آئس کریم کا یہاں کیا گیا, تو اس آئس کریم کے حوالے سے بھی نہ صرف یہ تقریب, اس سے پہلے بھی تقاریب ہوئی ہیں. انہیں بہت شوق ہے, ہمارے ہر دل عزیز دوست ہمارے محترم جناب سعید احمد قائم خانی صاحب کو یہ بہت خوش ہوتے ہیں مٹھائیاں اور آئس کریمیں کھلا کر. تو آج کی اس تقریب میں جو بھی آپ نے آئس کریم کے لطف لیے, اس میں پورا تعاون اور پورا کنٹریبیوٹ کیا جناب سعید احمد قائم خانی نے, ان کے لیے بھی تعریف. اچھا, انعامات جو اس وقت آپ کو دیے گئے, یہ جو اس وقت ایک کوئز سلسلہ چلا تھا, اس میں جو انعامات دیے تھے, اس میں وسیم کفایت قائم خانی کی جانب سے ندیم کفایت نے یہ انعامات پیش کیے. ان کا بھی میں شکر گزار ہوں, آپ بھی ان کے لیے تالیاں کیجیے. اور اب اس سے قبل کہ ہم اختتام کریں اس پروگرام کا اور کھانے کی جانب جائیں, طعام ہمارا منتظر ہے, تو میں بھائی احمد سے کہوں گا کہ وہ چند لمحوں کے لیے تشریف لائیں, اور اتنی ہی دیر کے لیے آئیں کہ وہ کھانا لگ سکے تاکہ سب کو کھانے کی جانب جا سکیں. جناب نعمت بھائی ہمارے, اب تو اگر میں انہیں بزرگ بھی کہوں تو بیجا نہ ہوگا, کیونکہ ان کی چال بتا رہی ہے کہ میں بزرگ ہو چکا ہوں. میں یہ بات کہتے چلوں کہ بالخصوص خواتین کی بڑی خواہش تھی کہ نعمت آئیں اور ہمارے لب و لہجے میں بات کریں. تو میرے قائم خانی کے وہ سپوت اور وہ معزز شخصیات بیٹھے ہیں. شبیر بھائی برسر اقتدار میں بھی ہوں, چاہے وہ کسی بھی دور کے اندر ہوں, انہوں نے اکثر میرے کو یہاں تک کہ ہوئے کہ وہاں پر ایک پروگرام تھا سندھ سیکریٹریٹ میں, وہاں پر مجھے پیش کیا جب یہ ثقافت کے منسٹر تھے. تو مجھے بات یاد آتی ہے کہ قائم خانیوں میں کیا, جب میں نے ایٹم پیش کیے تھے تو وہاں پر نثار کھوڑو صاحب سے اور وہ چودھری یہ شجاعت حسین تھے, انہوں نے یہ کہا, یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ لگے کہ میں سب سے پہلے تو چودھری شجاعت حسین کا بتا دوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قائم خانے میں منسٹر ہے, اس میں فنکار بھی ہے, یہ بڑے کوئی عجیب بات سارے. اور نثار کھوڑو نے یہ کہا تھا کہ بابا ماں ڈیسی ہوا قائم خانی میں منسٹر رہا تھا, فنکار بھی آ. تو انہوں نے یہ فخر سے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ جی آسان جی داری مطلب مہربانی آ, اصل میں فنکار بھی آ. اور دوسری انہوں نے یہ بتایا میں نعمت سے پیسے لوں گا, میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مالی حالت صحیح کرے. اور جو میری بہن ہے
मेरी भांजी है वो इनको जो खर्चा मेरे को बता रही थी, अहमद भाई जी मैंने ना बिल्कुल बिल्कुल मैं 100 रुपया से ज्यादा दूं ही नहीं। तो मैं उन मेरी भांजी में कुआं 100 से ज्यादा देने की माली हालत सही हो जो न्यामत है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नीचे का हाथ से ऊपर का अफजल है, तो ये ऊपर वाला ही अफजल रखे। और मैं कई जगह प्रोग्राम में मैंने देखा, नेमत भाई एक मेरी बात सुनो, तुम मैं 1000 रुपये तुमको दे दूंगा और तुमको देख मुझे देख के मैं मिनिस्टर हूँ, लोग देंगे लेकिन मेरे 1000 रुपये वापस कर देगा प्लीज। तो बड़े अच्छे था। लेकिन मैं आज ये मैं बताने आया हूँ कि सब लोगों ने ये किया है। मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ जो कायम खानी में एक ऐसा होनहार, और ये मुझे बड़ा फख्र है कि वो मेरा मामू अब्दुल रज़ाक का पोता है और मेरी मोमानी जो इनायती बानो जो बैठी हैं उनका पोता है। ये फख्र मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। और जो मेरी भांजी है जो रज्जो है, बड़े प्यार से मेरे को बोलते हैं कि मैं नेमत भाई, तो ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला जिसे नवाज दे, बहुत अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और करम है। तो बहुत सी ये जो औरतें बैठी हैं, पिछले दिनों के अंदर मैं देखा, ये अल्लाह की शान है, मैं 2 मरतबा उम्रा करके आया। तो एक औरत मुझे कहने लगी, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, अरे न्यामता, ओ न्यामता, अरे तो 2 दफा उम्रा करके आया, तेरे लखन है के हैं? अरे तो देख तो सही तेरे कितने से लखन लगे। लेकिन अल्लाह ताला की शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा दिखाया, अल्लाह ताला का घर दिखाया। तो मैं उन्हें कहने लगा, मेरी बात सुन, तू क्यों पीछे रह रही है, तू भी चली जा। ना भाई नामता, अरे बारी मेरे तो कादा बैठे जा, मैं तो जहाज में बैठे, ऐसा डर लगे, मैं तो जहाज में बैठू ही को जा। ये बारे मैं बोला क्यों नहीं बैठे, जहाज चले, लोग बैठे सारे। ये बारे जब मेरी मौत हो जा तो मैं बोले तेरी मौत लिखी को नहीं तो कहते हो जा। अरे मरी लिया, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी मौत ना हो तो क्या पायलट की मौत हो जा तो साहब बात जगह पर पड़ा। ये आज तमाम लोग जो गनी साहब हैं, मैं एक बताऊं, ये शबीर भाई जी हैं, मोहम्मद अली साहब है, ये अब वो चले गए अपने यूसुफ खान से, ये बता रहे बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन पब्लिक की एक ख्वाहिश थी कि बोले कि कुछ ना कुछ भाई नेमत भाई जी इस मौके पे, तो मैंने सबसे पहले तो ये बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला से। अब मेरे को याद आ रही मेरी से बहुत सी बातें कि जब पहले 2 बजे तक ये शादी हाल होते थे ना, तो 2 बजे तक शादी हाल होते थे, तो बड़े बोलते थे न्यामता की थे, उन्हें बुलाओ यार, टाइम बड़ा जा रहा है, कुछ मसला नहीं हो रहा है, जा उन्हें बुलाओ। तो मैं बोले मामा तुम मेरे से टाइम पास करना चाह रहे हो? नहीं। अरे क्या टाइम पास करना चाह रहे हैं, इन्हें लोता भी देना है, तो टैक्सी वाले ने भी देना, आगे भी जाना है। तो मुझे याद आया, तो मैं कहते कहते आइटम एक सुनाया करता था, ये जितने भी भाड़ बैठी बैठी हैं, ये ट्रेन में जब बैठे हैं ना, तो बिला वजह खाम खा की बातें करें। क्यों करें? टाइम पास हो। मैं तो जुड्डा जा रही हूँ, अरे बारे मैं भी जुड्डा जा रही हूँ। कल कि तू जुड्डा क्यों जा रही है? अच्छा तेरा बेरा कोने के जमीला खाला कोने के बेटी की शादी है। अरे बारे वो शादी में तो मैं भी जा रही हूँ। वो शादी में तू जा रही है, तू आई किससे? कल कि मैं तो डिग्री से आई हूँ। अरे बारे डिग्री से तो मैं भी आई हूँ। कल की डिग्री तो बहुत बड़ी है, डॉक्टर मुश्ताक का घर नहीं है, वो गली से छोड़ के तीसरे घर में 74 नंबर घर है, वो घर से मैं आई हूँ। अरे वही घर से तो मैं भी आई हूँ। तो साहब बच्चे यहाँ पर जब बैठी थी कि बलोच औरत बैठी थी, बलोच की भी बात करने का खूब अंदाज है। कहने की ड्रामा बाज का औलाद ऐसा ड्रामा दाई करो, तुम एक घर से आया, एक जगह से आया, तुम एक दूसरे को नहीं जानता। मेरी 12 नाम तो माँ बेटी यूं टाइम पास कर रही है। तो साहब बहुत सी बातें बहुत है, मैंने फिर मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला खुश और खुर्रम आबाद रखे आप लोगों को। और ये जो ऐसे मौके पे ये लोग जो आसिफ और ये हसनैन का जो जिक्र आता है, ये किसी भी बहाने किसी जगह पर भी ऐसे जब एहतमाम करते हैं कि मिल बैठने का, चेहरे देखने का, और जब मिल जाते हैं तो बड़ा ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा दूसरा मैं कुछ एक बात बताऊं, मैंने हमेशा एक मैंने बात देखी, शबीर भाई की आमदनी, अगर मेरी भांजी जो बैठी है ना, वो कभी भी आमदनी पूछी तो बताया नहीं, चाहे मैं भी हूँ। और जो खवातीन है ना, वो कभी भी अपनी उम्र नहीं बताती हैं, कि वो उम्र बताती नहीं है सही कितनी हो। जैसे मैं मेरी उम्र है 50-60 साल की, तो 3 खवातीन बैठी वहाँ, कहने की तेरी उम्र कितनी है?
کہنے لگی اے بھارے میری کے عمر پوچھے میں تو 35 سال کی ہوں گیگلی بڑی ہے بالکل ہی میری مارا 35 سال کی میں تیری چھوری کی عمر کو نہ پوچھی تیری پوچھی ہے تینے بتا دیا نا تو میری عمر پوچھی میں تیرے بتایا 35 سال تو کتنی کی ہے کہنے لگی جب تک 35 کی تب میں تو 30 کی ہوں ڈانسی ڈاکے کی ریل بن گئی کیونکہ پگلو کھلانے نہیں کرتا کہنے لگی تو کتنی سال سے ارے بھاری تھا میں کیا بتاؤں میرے تو نظریں زکام سب دلتا میرے تو تھاری سے 30 سال مرتا میرے تو 25 سال ہی عمر ہے تو ایک بڑے میاں مجھے کھڑیا تھا وہ نیچے گرا تو وہ عورتیں کہنے لگی ارے بوٹ لا تمہیں شرم کو دیا ہے ارے تو چھوڑیا میں کیتا آ گیا من نے بوٹا کہہ رہے ہو میں تو گل میں ہوں میرے تو منہ میں دانت ہی کو لیا تو صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ ٹائم کی کمی ہے تو میرے کو وقت یاد آ گیا کہ ایسے موقع کے اوپر میں آپ کو ایک دو چیز کے میں سنا دوں کہ آج ایک چیز کا ہے کہ الحمدللہ شبیر بھائی بیٹھے ہیں میں ان کی عظمت کو سلام پیش کر رہا ہوں کوئی بھی صاحب برا اس بات میں نہیں ایم کیو ایم کے دور کے اندر کتنے زبردست پل بنے باہر کر گئے ان کے کام میں کام ہوئے تو یہ پل بننے سے پہلے بہت سے گڈھے کھود دیتے تھے بہت لمبے لمبے سے گڈھے تو اتفاق سے ان میں بچہ یا بچی بھی گر جاتی تھی کراچی ایک بڑا بین الاقوامی شہر ہے کراچی میں بڑے مختلف لوگ کے بولنے والے ہیں تو وہ زبانیں میں ان کی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ بچی اس گڈھے میں گر گئی اب وہ لوگ ہجوم ہو گیا لوگ کہنے لگے اس بچی کو نکالا کیسے جائے لیکن سب کے سب تھیوریکل کر رہے ہیں پریکٹیکل کوئی بھی نہیں کر رہا ہے کہ اس بچی کو نکالا جائے تو سب سے پہلے ایک بنگالی ارے بچی اندر گر گیا ہے بڑا پریشانی کی بات ہے اس بچی کو ہم کیسا نکالے ارے نکالنے میں تو کوئی حاصل نہیں ہے مگر یہ گڈھے کا گرا ہی بہت ہے ہمارا ٹونگ ٹوٹ جائے گا تو صاحب پنجابی کہنے لگا کہ آلدی کے سامنے کمال دی کال دی وہ کیڑا کرے کہ سارے مجمع میں کھنڈے ہو میں کہتا ہوں اس بچی نو میں کٹا گا کٹا کس طرح یہ کھڈے دی گرائی بہت میری ٹانگ پاجی جائے گی سندھی بولا کیا رہے گا بچہ بکواس کرتا ہے ہم بھی اس کو نکالے گا من نکالے کیسے یار کھدا کی گدوالا نے دماغ دیا یہ بابا ایسا نہیں کہ ہمارا ٹانگ ہی ٹوٹ جائے صاحب دوسرے پٹھان صاحب کہنے لگے کہ صاحب وہ خدایا اس بچے کو گھر سے نکالے میرا ایمان دریا کھما خوش تو صاحب مختصر سی بات ہے شبیر بھائی جس گاؤں کے رہنے والے کہ نوآ کا نوجوان نہ سوچا نہ سمجھا انہوں نے آ کے ایک دم چھلانگ مارا اور چھلانگ مارا تو وہ صاحب وہ آستے آستے نکل گئی بچی بھی ساتھ میں نکل گئی لیکن نیمن صاحب کہنے لگے آفرین خدا کی قسم تیرے جیسا بچہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے ارے تیرے کو جذبہ کیا تھا تو آگے رکھو میں مطلب ککڑ دی ہو تھا میں تو صاحب بات پہ میرے کو بات یاد آ گئی میں اب ایک لاسٹ آپ کو سنا کے جا رہا ہوں کھانا بھی آپ کا تیار ہو گیا ہے اور میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا ہوں تو چند آج مجھے یہ کہا تھا کہ کسی بھی اداکار کی یا کسی اور کی آوازیں نہیں ہو صرف اپنی اپنی آوازیں کے اندر ہونا چاہیے تو ساتھ بات یہ ہوتا نا تو میری جیسی عمر کے اندر آ کے وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہنے لگے آج تو تم نے بہت اچھی لا کے لی ہے کہنے لگے کسی کو لا کر رہی ہوں میں تو یہ بتاؤں بس بہت ہی اچھی لگی جیسے میں بہت پیار کروں کہنے لگی کتنا پیار کہنے لگی ایک بات تو بتاؤ اگر جب میں مر جاؤں تو بھائی سے ہمارے نصیب کی تھی میں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ تم مر جائے گی تو میں تو باوڑا ہو جاؤں گا ایک بات تو بتاؤ تم دوسری شادی تو نہیں کرو گے نا بولے ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں باوڑا پڑے میں تو سب کچھ ہو سکے تو صاحب بات یہ ہے کہ اب میں لاسٹ کے اندر میرے کو ایک نے یہ کہا تھا کہ نعمت بھائی آج تم وہ بتاؤ گے کہ یہ اتنی خواتین ہیں اور ایک خواتین کے اندر ایک ایسی خاتون تھی جس کا نام تھا محترمہ بے نظیر بھٹو وہ آواز قائم خانی میں قائم خانی کوئی ہمارے لیے راجستانی زبان کے اندر بول رہی ہے اور وہ آپ کے لیے بول رہی ہے اس کے توصیف رضا کے لیے بول رہی ہے اناتی یہ بول رہی ہے تو بہت میں بتا میرے عزیز ساتھیوں میری بھارو اور میری بھارو اور میری بھائیوں آج عنایتی ماما کا عنایتی مامی کا پوتا توصیف رضا اور میرا شاہ رخ خان یہ رضا خان کا پوتا آج
اتنا قائم خانیہ